دوستو، جب کوئی آپ کو اگنور کرتا ہے تو اصل جنگ آپ کے اور اس شخص کے درمیان نہیں ہوتی، اصل جنگ آپ کے دماغ کے اندر شروع ہوتی ہے۔ کیونکہ عجیب بات یہ ہے کہ انسان خاموشی سے نہیں ڈرتا، انسان اس مطلب سے ڈرتا ہے جو وہ خاموشی کو خود دے دیتا ہے۔ ذرا سوچیں، صرف ایک میسج کا جواب نہیں آیا، بس اتنی سی بات، نہ کوئی لڑائی ہوئی، نہ کوئی تعلق ختم ہوا، نہ کسی نے آپ کو برا بھلا کہا، صرف جواب نہیں آیا، لیکن پھر بھی آپ کا پورا دن بدل گیا۔ آپ بار بار فون اٹھاتے ہیں، سکرین آن کرتے ہیں، نوٹیفیکیشن چیک کرتے ہیں، واٹس ایپ کھولتے ہیں، پھر بند کر دیتے ہیں، پھر چند منٹ بعد دوبارہ دیکھتے ہیں، اور ہر بار ایک ہی چیز نظر آتی ہے: خاموشی۔ اب سوال یہ کہ آخر ایک جواب نہ ملنے سے اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ حقیقت میں آپ صرف ایک میسج کا انتظار نہیں کر رہے ہوتے، آپ یقین کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ یقین چاہتے ہیں کہ آپ اب بھی اہم ہیں، آپ اب بھی یاد ہیں، آپ اب بھی کسی کی ترجیح ہیں۔ لیکن جب خاموشی لمبی ہونے لگتی ہے تو آپ کا دماغ خالی جگہوں کو بھرنا شروع کر دیتا ہے، اور دماغ کی ایک خطرناک عادت ہوتی ہے، جب اسے حقیقت نہیں ملتی تو وہ کہانی بنا لیتا ہے۔ پہلے خیال آتا ہے کہ شاید مصروف ہوگا، پھر چند گھنٹے گزرتے ہیں اور خیال بدل جاتا ہے، شاید ناراض ہے، پھر رات آتی ہے اور دماغ ایک اور کہانی بنا لیتا ہے: شاید اب اسے میری ضرورت نہیں رہی، شاید میں اتنا اہم نہیں تھا جتنا میں سمجھتا تھا، شاید اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا ہے۔ اور دیکھتے دیکھتے آپ ایک ایسے درد میں داخل ہو جاتے ہیں جسے زیادہ تر لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے، کیونکہ آپ کو تکلیف اس شخص نے نہیں دی ہوتی، آپ کو تکلیف ان سوالوں نے دی ہوتی ہے جو اس کی خاموشی آپ کے اندر چھوڑ گئی۔ اور انسان کے لیے سب سے مشکل چیز درد نہیں ہوتی، بے یقینی ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے آ کر کہہ دے کہ میں اب تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، تو یقیناً تکلیف ہوگی، لیکن کم از کم ایک جواب تو مل جائے گا، کہانی ختم ہو جائے گی۔ لیکن خاموشی کہانی ختم نہیں کرتی، خاموشی کہانی شروع کرتی ہے، اور پھر آپ کا دماغ ہر گھنٹے ایک نئی کہانی لکھتا ہے، ہر کہانی پچھلی سے زیادہ خوفناک، ہر کہانی پچھلی سے زیادہ تکلیف دہ۔ اس لیے بعض اوقات اگنور ہونا بریک اپ سے بھی زیادہ درد دیتا ہے، کیونکہ بریک اپ ایک حقیقت دیتا ہے، جبکہ اگنور ہونا صرف سوال دیتا ہے، اور سوال انسان کے سکون کو آہستہ آہستہ کھا جاتے ہیں۔ شاید اسی وقت آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ صرف اس شخص کے جواب کے منتظر نہیں تھے، آپ اپنے سکون کے منتظر تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ کوئی آ کر کہے سب ٹھیک ہے، لیکن جب ایسا نہیں ہوتا تو آپ کا ذہن خود ہی جج بن جاتا ہے، خود ہی وکیل بن جاتا ہے، اور خود ہی آپ کے خلاف فیصلہ سنانا شروع کر دیتا ہے: تم کافی اچھے نہیں تھے، تم نے کچھ غلط کیا ہوگا، تمہاری اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اگنور ہونے کا اصل درد شروع ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت مسئلہ وہ شخص نہیں رہتا، مسئلہ وہ جنگ بن جاتی ہے جو آپ کے اپنے دماغ نے آپ کے خلاف چھیڑ دی ہوتی ہے۔ اور شاید یہی انسانی ذہن کی سب سے عجیب حقیقت ہے، انسان حقیقت سے اتنا زخمی نہیں ہوتا جتنا اپنی بنائی ہوئی کہانیوں سے زخمی ہوتا ہے۔ ذرا غور کریں، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، کوئی وضاحت نہیں ہوتی، کوئی حقیقت آپ کے سامنے موجود نہیں ہوتی، پھر بھی آپ کا دماغ نتیجے نکالنا شروع کر دیتا ہے، اور اکثر یہ نتائج آپ کے خلاف ہوتے ہیں۔ آپ خود سے پوچھتے ہیں آخر اس نے جواب کیوں نہیں دیا، لیکن چند لمحوں بعد یہ سوال بدل جاتا ہے۔ اب آپ پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ مجھ میں ہے؟ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں خاموشی ذاتی حملہ محسوس ہونے لگتی ہے۔ آپ اپنے الفاظ یاد کرنے لگتے ہیں، اپنی پچھلی گفتگو یاد کرنے لگتے ہیں، اپنی غلطیاں تلاش کرنے لگتے ہیں، اور پھر ایک خطرناک جملہ آپ کے ذہن میں آتا ہے: شاید میں کافی اچھا نہیں تھا، شاید میری باتیں دلچسپ نہیں تھیں، شاید میری اہمیت اتنی نہیں تھی جتنی میں سمجھتا تھا، شاید میں صرف ایک آپشن ہوتا ہے، ترجیح کبھی نہیں، شاید میں صرف ایک آپشن تھا، ترجیح کبھی نہیں۔ اور یہی سے خود پر شک شروع ہو جاتا ہے، وہ خود پر شک جو بعض اوقات کسی دوسرے انسان کے الفاظ سے نہیں، صرف اس کی خاموشی سے پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر دماغ ایک اور کہانی بناتا ہے، شاید وہ کسی اور کے ساتھ ہے۔ اور عجیب بات یہ کہ اس خیال کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، لیکن دماغ کو ثبوت نہیں چاہیے ہوتے، اسے صرف ایک خالی جگہ چاہیے ہوتی ہے جسے وہ اپنے خوف سے بھر سکے۔ پھر آپ خود منظر بناتے ہیں، خود ہی کردار تخلیق کرتے ہیں، اور خود ہی ان کہانیوں پر یقین بھی کر لیتے ہیں، اور ہر نئی کہانی کے ساتھ دل کا بوجھ بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن سب سے خطرناک کہانی ابھی باقی ہوتی ہے، وہ کہانی جو انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے: شاید میری کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ یہ جملہ چھوٹا ہے، مگر اس کا زخم بہت گہرا ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے، اہم ہونے کی خواہش، یاد رکھے جانے کی خواہش، کسی کی زندگی میں خاص ہونے کی خواہش۔ اور جب کوئی آپ کو اگنور کرتا ہے تو آپ کا دماغ خاموشی کو یہ مطلب دینا شروع کر دیتا ہے کہ شاید آپ اہم نہیں ہے، شاید آپ کو آسانی سے بلایا جا سکتا ہے، شاید آپ کی موجودگی یا غیر موجودگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہوتی، حقیقت یہ کہ آپ صرف اندازے لگا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جذباتی درد کی ایک خاص بات ہے، یہ اندازوں کو بھی حقیقت محسوس کرواتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا
ہے جب آپ اس شخص سے زیادہ اپنی بنائی ہوئی کہانیوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ شاید اپنی زندگی میں مصروف ہو لیکن آپ اپنے ذہن کی قید میں پھنس چکے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اگنور ہونے کا اصل درد خاموشی نہیں بلکہ وہ جھوٹ ہوتے ہیں جو آپ کا خوف آپ کو سچ بنا کر سناتا رہتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعہ وہ تمام کہانیاں سچ ہوتی ہیں؟ کیا واقعہ ہر بار جب کوئی آپ کو اگنور کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کافی اچھے نہیں ہیں، یا آپ کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، یا پھر کوئی اور آپ کی جگہ لے چکا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اکثر اوقات آپ کو اگنور کرنے کی وجہ آپ نہیں ہوتے، لیکن ہمارا دماغ ہر بات کو اپنی ذات سے جوڑنے کی عادت رکھتا ہے۔ اس لیے جب کوئی درد ہوتا ہے تو ہم فوراً سوچتے ہیں مسئلہ مجھ میں ہوگا، حالانکہ بعض اوقات مسئلہ آپ میں نہیں بلکہ سامنے والے کی دنیا میں چل رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اگنور کرنا ایک طاقت کا کھیل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جانتے ہیں کہ ان کی خاموشی آپ پر اثر ڈالتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ آپ انتظار کریں گے، آپ سوچیں گے، آپ پریشان ہوں گے، اور یہی احساس انہیں ایک عجیب قسم کا کنٹرول دیتا ہے۔ وہ کچھ کہے بغیر بھی آپ کی توجہ حاصل کر لیتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ اس طاقت کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ہر خاموشی طاقت کا کھیل نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی انسان کے پاس جذباتی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر شخص اپنی ایک الگ جنگ لڑ رہا ہے۔ کسی کے ذہن میں پریشانی ہوتی ہیں، کسی پر ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے، کوئی اپنی ذہنی تھکن سے لڑ رہا ہوتا ہے، اور ایسے وقت میں بعض لوگ قریب آنے کے بجائے دور چلے جاتے ہیں۔ وہ بات نہیں کرتے، وہ وضاحت نہیں دیتے، وہ بس خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ آپ اہم نہیں یا آپ سے ان کو کوئی مسئلہ ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہے ہوتے۔ پھر ایک اور حقیقت بھی ہے جسے سننا شاید آسان نہ ہو، کبھی کبھی دلچسپی واقعہ کم ہو جاتی ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، احساسات بدل جاتے ہیں، ترجیحات بدل جاتی ہیں، اور بعض اوقات کسی کے دور ہونے کے پیچھے کوئی بڑی سازش نہیں ہوتی، صرف یہ حقیقت ہوتی ہے کہ وہ پہلے جیسا محسوس نہیں کرتا۔ یہ دردناک ضرور ہے لیکن کم از کم یہ حقیقت ہے، اور حقیقت ہمیشہ فرضی کہانیوں سے بہتر ہوتی ہے۔ پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی زندگی میں اتنا شور ہوتا ہے، اتنے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کے جذبات سن ہی نہیں پاتے۔ ان کے مسائل، ان کے خوف، ان کے خواب، ان کی الجھنیں اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ تعلقات پیچھے رہ جاتے ہیں، اور آپ ان کی ترجیح نہ ہونے کا مطلب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کی کوئی اہمیت نہیں، حالانکہ یہ دونوں باتیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اور شاید اس پوری ویڈیو کی سب سے اہم بات یہی ہے کہ جب کوئی آپ کو اگنور کرتا ہے تو آپ فوراً اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ آپ کے پاس پوری کہانی نہیں ہوتی، آپ صرف ایک باب دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ پوری کتاب ابھی آپ کے سامنے کھلی ہی نہیں ہوتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگنور ہونے کے بعد سب سے بڑی غلطی یہ نہیں کہ آپ اداس ہو جاتے ہیں، سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ بغیر ثبوت کے خود کو مجرم قرار دیتے ہیں، اور پھر 90% لوگ ایک ہی راستے پر چل پڑتے ہیں۔ وہ جواب تلاش کرنے لگتے ہیں، پہلے ایک میسج کرتے ہیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر خود سے کہتے ہیں کہ میں صرف بات واضح کرنا چاہتا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ وضاحت نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے، وہ سکون ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ پھر کالز شروع ہو جاتی ہیں، ایک کال، پھر دوسری، پھر تیسری، اور ہر نہ اٹھنے والی کال کے ساتھ ان کی بے چینی بڑھتی جاتی ہے۔ پھر سوشل میڈیا کی باری آتی ہے، آن لائن سٹیٹس چیک کرنا، لاسٹ سین دیکھنا، سٹوریز دیکھنا، پروفائل فوٹو میں تبدیلی نوٹ کرنا، اور بعض اوقات تو انسان اپنے دوستوں تک پہنچ جاتا ہے، یار اس نے کچھ کہا ہے، کیا وہ ٹھیک ہے، کیا اس نے میرے بارے میں کچھ بتایا؟ اور شاید اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ جتنا جواب کے قریب جانے کی کوشش کر رہا ہے اتنا ہی اپنی عزت نفس سے دور ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ایک عجیب نفسیاتی اصول ہے، جب آپ کسی ایسے شخص کے پیچھے بھاگتے ہیں جو پہلے ہی دور جا رہا ہو تو آپ اس کے ذہن میں اپنی قدر نہیں بڑھاتے، آپ صرف یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کی ساری توجہ اب بھی اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ اور یہی سے ریورس سائیکالوجی کی اصل شروعات ہوتی ہیں، نہ کھیل کھیلنے سے، نہ کسی کو جلانے سے، اور نہ ہی جان بوجھ کر اگنور کرنے سے، بلکہ ایک سادہ سی بات سے رک جانے سے، خاموش ہو جانے سے، اپنی توانائی واپس لینے سے۔ کیونکہ بعض اوقات سب سے طاقتور جواب کوئی جواب نہیں ہوتا، اور بعض اوقات سب سے بڑی طاقت کسی کو قائل کرنے میں نہیں، خود کو سنبھالنے میں ہوتی ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو زیادہ تر لوگ اس وقت نہیں سمجھ پاتے جب ان کا دل جواب مانگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی آپ کو اگنور کرتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ اس کی خاموشی ہے، حالانکہ اصل مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ اب آپ کے پاس نہیں رہتی، وہ شخص آپ کی زندگی کا مرکز بن جاتا ہے۔ آپ جاگتے ہیں تو اس کے بارے میں سوچتے ہیں، سوتے ہیں تو اس کے بارے میں سوچتے ہیں، فون اٹھاتے ہیں تو اسی کا خیال آتا ہے، اور ایسے ایسا آپ اپنی زندگی کے مرکزی کردار نہیں رہتے بلکہ کسی اور کی کہانی کا انتظار بن جاتے ہیں، اور شاید خاموشی کو طاقت میں بدلنے کا پہلا
اصول یہی ہے کہ اپنی توجہ واپس حاصل کرو، کیونکہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز وقت نہیں ہے، توجہ ہے۔ جہاں آپ کی توجہ جاتی ہے وہی چیز طاقتور ہو جاتی ہے، اور جب آپ اپنی ساری توجہ اس شخص کو دے دیتے ہیں تو آپ انجانے میں اپنی طاقت بھی اسے دے دیتے ہیں۔ اس لیے پہلا قدم یہ نہیں ہے کہ اسے واپس لایا جائے، پہلا قدم یہ ہے کہ خود کو واپس لایا جائے، اپنے ذہن کو، اپنی زندگی کو، اپنی توانائی کو۔ اور یہ کام ایک دن میں نہیں ہوتا، لیکن یہ اسی دن شروع ہوتا ہے جب آپ فون نیچے رکھ دیتے ہیں اور اپنی زندگی کو دوبارہ اٹھا لیتے ہیں۔ کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس وقت ٹوٹتے نہیں جب کوئی انہیں اگنور کرتا ہے، وہ اس وقت ٹوٹتے ہیں جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کی پوری خوشی ایک شخص سے جڑی ہوئی تھی۔ اور یہی جذباتی انحصار ہے۔ جذباتی انحصار وہ قید ہے جس میں آپ کی خوشی، آپ کا سکون اور آپ کی خود اعتمادی کسی دوسرے انسان کے رویے پر منحصر ہو جاتی ہے۔ اگر وہ جواب دے تو آپ خوش، اگر وہ خاموش رہے تو آپ اداس، اور اگر وہ قریب ہے تو آپ پرسکون، اگر وہ دور ہو جائے تو آپ بے چین۔ یہ آزادی نہیں، یہ قید ہے، اور جب تک یہ قید قائم رہتی ہے کوئی بھی انسان آپ کے جذبات پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس لیے خاموشی کو طاقت میں بدلنے کا اگلا قدم ہے اپنی زندگی دوبارہ بنانا، ان چیزوں کی طرف واپس جانا جنہیں آپ نے راستے میں کہیں چھوڑ دیا تھا، اپنے خواب، اپنے مقاصد، اپنی صحت، اپنے دوست، اپنے خاندان، اپنی ترقی۔ کیونکہ ایک تلخ حقیقت یہ ہے، بعض لوگ اتنا وقت دوسروں کو سمجھنے میں گزار دیتے ہیں کہ خود کو سمجھنا بھول جاتے ہیں، اور دوسروں کی توجہ حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں اور اپنی زندگی بنانا بھول جاتے ہیں۔ لیکن جس دن آپ اپنی زندگی پر دوبارہ کام کرنا شروع کرتے ہیں ایک عجیب تبدیلی آتی ہے۔ وہ شخص بدلتا ہے یا نہیں یہ اہم نہیں رہتا، کیونکہ آپ بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کی قدر کسی کے جواب سے طے نہیں ہوتی، آپ کی اہمیت کسی کے میسج سے پیدا نہیں ہوتی، اور نہ ہی کسی کی خاموشی اسے ختم کر سکتی ہے، کیونکہ آپ کی قدر آپ کے کردار سے آتی ہے، آپ کی سوچ سے آتی ہے، آپ کی محنت سے آتی ہے، آپ کے اصولوں سے آتی ہے، نہ کہ کسی کی اٹینشن سے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب خاموشی پہلی بار دشمن نہیں لگتی، کیونکہ اب آپ اسے نقصان نہیں ایک موقع کے طور پر دیکھنے لگتے ہیں، خود کو دوبارہ دریافت کرنے کا موقع، اپنی طاقت واپس لینے کا موقع، اور سمجھنے کا موقع کہ آپ اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں جتنا آپ نے خود کو سمجھ رکھا تھا۔ کیونکہ حقیقت یہ کہ جس دن آپ اپنی قدر پہچان لیتے ہیں اسی دن دوسروں کی رائے کی طاقت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جس دن دوسروں کی توجہ آپ کی ضرورت نہیں رہتی اسی دن آپ واقعی آزاد ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس پوری کہانی میں ایک ایسی سچائی چھپی ہوئی ہے جسے زیادہ تر لوگ بہت دیر سے سمجھتے ہیں۔ ایک دن اچانک آپ کو احساس ہوگا کہ آپ اس شخص کو واپس نہیں چاہتے تھے، آپ صرف اپنے درد کا خاتمہ چاہتے تھے۔ ذرا اس بات پر غور کیجئے، جب آپ راتوں کو جاگ رہے تھے، بار بار فون چیک کر رہے تھے، اس کی خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، تو کیا واقعی آپ اس شخص کو واپس چاہتے تھے، یا آپ صرف اس بے چینی سے آزاد ہونا چاہتے تھے جو اس کی خاموشی نے آپ کے اندر پیدا کر دی تھی؟ کیونکہ بعض اوقات ہم لوگوں سے نہیں اپنے درد سے چمٹے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ واپس آ جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اگر وہ ایک میسج کر دے تو سکون واپس آ جائے گا، اگر وہ وضاحت دے دے تو پھر دل بھر جائے گا۔ لیکن حقیقت اکثر اس سے مختلف ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ کا سکون کسی ایک انسان کے ہاتھ میں ہے تو مسئلہ اس انسان کا نہیں، اس انحصار کا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں اصل شفا شروع ہوتی ہے۔ جب آپ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت کسی دوسرے انسان کی توجہ نہیں بلکہ اپنے آپ سے دوبارہ جڑنا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ شخص آپ کے ذہن میں چھوٹا ہونے لگتا ہے، آپ کی زندگی میں نئے مقاصد آ جاتے ہیں، نئی ترجیحات آ جاتی ہیں، نئے خواب آ جاتے ہیں، اور ایک دن آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ جس خاموشی نے کبھی آپ کو توڑا تھا آج وہ آپ پر کوئی اثر نہیں رکھتی، کیونکہ جنگ کبھی اس شخص کے ساتھ تھی ہی نہیں، جنگ اس خوف کے ساتھ تھی جو آپ کے اندر پیدا ہو گیا تھا، جنگ اس یقین کے ساتھ تھی کہ آپ کی خوشی کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اور جس دن آپ خود کو واپس حاصل کر لیتے ہیں اسی دن وہ جنگ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس دن آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کی قدر کسی کے جواب کی محتاج نہیں، آپ کی اہمیت کسی کی توجہ سے پیدا نہیں ہوتی، اور آپ کی شخصیت کسی کی خاموشی سے ختم نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیں، جو لوگ آپ کی قدر جانتے ہیں انہیں آپ کی موجودگی کی اہمیت سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جو لوگ آپ کی قدر نہیں جانتے ان کے پیچھے بھاگ کر آپ اپنی قدر ثابت نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگلی بار جب کوئی آپ کو اگنور کرے تو خود سے ایک سوال ضرور پوچھنا، کیا میں اس شخص کو تلاش کر رہا ہوں یا اپنے سکون کو؟ کیونکہ ان دونوں سوالوں کے
जवाब अक्सर एक जैसे नहीं होते। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपकी सोच में कोई तब्दीली पैदा की है, अगर आपने खुद को इस कहानी में कहीं देखा है, तो वीडियो को लाइक करें ताकि ये पैगाम उन लोगों तक भी पहुंच सके जो इस वक्त इसी खामोश जंग से गुजर रहे हैं। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें शायद आज इस बात की सुनने की जरूरत है। और अगर आप इंसानी नफ्सियात, तल्लुकात, खुददारी और ज़हनी ताकत के ऐसे ही गहरे राज जानना चाहते हैं तो अभी चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ लोगों को नहीं समझते, हम खुद को समझना सीखते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।